वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। किसी भी ऐसी जगह पे जहां आपके अलावा चंद लोग और मौजूद हों, आज ऐसा लगता है कि ऑर्केस्ट्रा में आपको खांसने की आवाजें आ रही हैं। वेल, इट्स द चेंज ऑफ द वेदर। इस वक्त हम देख सकते हैं कि मुख्तलिफ एलर्जीज लोगों को पे हमला आवर हुई भी हैं और आपके लिए बड़ा मुश्किल है नज़ले जुकाम से बचना। कोई ना कोई घर का फर्द जरूर इससे शिकार होता है और खास तौर पर आपको हमेशा ये खदशा लाहक रहता है अपने घर में मौजूद बुजुर्गों के लिए। अगर कोई एल्डरली लोग हैं तो आप ये सोच रहे होते हैं कि नज़ला जुकाम खुदा न खास्ता उनके लिए जानलेवा साबित ना हो या मुश्किलात ना पैदा करे। अगर हम बैरून मुल्क देखते हैं, खासतौर पे कंट्रीज लाइक अमेरिका एंड यूरोप, वहां पे सालाना लोग फ्लू शॉट लगवाते हैं, यानी इन्फ्लुएंजा का शॉट लगवाते हैं। ये मुख्तलिफ और वायरसेस से इसलिए मुख्तलिफ होता है क्योंकि फ्लू का जो वायरस है वो हर साल अपने आप को तब्दील करता है, उसका स्ट्रेन मुख्तलिफ होता है। 5 से 6 मुख्तलिफ स्ट्रेन को इस फ्लू शॉट में इंक्लूड किया जाता है जो आपको तकरीबन 1 साल तक के लिए काफी हद तक प्रोटेक्ट कर सकता है। लेकिन अब इस वक्त देखा यह जा रहा है कि कोविड के इन 2 सालों के बाद बहुत सारे लोग पाकिस्तान में भी फ्लू शॉट को ऑप्ट कर रहे हैं। कई डॉक्टर्स आपके घर में मौजूद बुजुर्गों के लिए ही सलाह दे रहे हैं कि अगर आपके घर में कोई 60 साल से उम्र किसी की ज्यादा है तो उसके लिए निमोनिया की प्रोटेक्शन जरूर होनी चाहिए। इसके अलावा वो साल में 1 दफा फ्लू शॉट जरूर लगवाएं। आइए जरा इस बारे में बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आवर वेरी डियर फ्रेंड एंड जनरल फिजिशियन डॉक्टर उज़मा हमीद। अस्सलाम वालेकुम उज़मा, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। वालेकुम अस्सलाम सलाम सिद्रा, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक उज़मा। इट्स सो गुड टू नो कि आप अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। जिस तरह ये वायरस इज इन दी एयर, लेकिन मुझे ये बताएं कि बहुत सारे लोग घबरा रहे हैं, टोटके इस्तेमाल कर रहे हैं। आप लोगों को क्या मशवरा दे रही हैं इस वक्त नज़ला जुकाम से बचने के लिए? सिद्रा, आपने बहुत अच्छा टॉपिक आपने चूज किया है क्योंकि पिछले 2 सालों में ना हम कोरोना को लेके इतना परेशान है कि हम दूसरी बीमारियों को बिल्कुल भूलते चले जा रहे हैं। जैसा भी आपने देखा कि डेंगू हमारे ने सर उठाया हुआ है, खासकर पंजाब के साइड पे। इसी तरह क्योंकि अब वेदर चेंज हो रहा है, सीजन चेंज हो रहा है कराची और दूसरे शहरों में पाकिस्तान के क्या है, तो अब बेसिकली वो सीजन है जब खासकर कोल्ड वायरस या ये इन्फ्लुएंजा का वायरस से अपना जोर पकड़ता है। तो बिल्कुल इससे आपने, और मैं इसको ये कहूंगी कि सिद्रा टोटके देखें, आप ये हो गया मामूली नज़ला जुकाम हो गया, आपने इसको टोटकों से कवर कर लिया, लेकिन हमें नहीं पता चलता हम टोटकों में ही अपना केस बिगाड़ रहे होते हैं। तो एक हद तक तो जो शानदार या आपने इससे कर लिया कि हल्के फुल्का आपका नज़ला जुकाम बेहतर हो गया, लेकिन अगर आपके वो 2-3 दिन के बाद सही नहीं हो रहा तो अपने डॉक्टर से जरूर मशवरा कर लिया कीजिए। क्योंकि फिर क्या होता है कि अगर आपने उसको सही टाइमली उसको डायग्नोज नहीं किया, टाइमली उसको ट्रीट नहीं किया, तो फिर खासकर बच्चे और जो हमारे घर के बुजुर्ग है वो बड़े मुतासिर होते हैं, कहीं खुदा ना खास्ता निमोनिया की तरफ वो ना चला जाए, जो कि फिर वो एक लंबी फाइनेंशियल भी बर्डन हो जाता है और दूसरा आपके बच्चों की खासकर बड़े जो बुजुर्ग होते हैं उसमें बड़े सवाल आपके लिए आया है। बिल्कुल, आप हमारी कॉल लाइंस भी खुली हैं। अगर आप डॉक्टर उज़मा से नज़ले जुकाम के हवाले से कुछ पूछना चाहें तो जरूर कॉल कर सकते हैं। अच्छा, पहले अगर मैं देखती हूँ हमारे बचपन में डॉक्टर उज़मा, सीजनल अगर हमें फ्लू हुआ, सर्दियों में 1 दफा जुकाम होता था, चंद रोज में सही हो जाता था, उसकी कोई रिपीट परफॉर्मेंस नहीं होती थी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि एक सीजन में जुकाम होकर सही होता है, हम उसके लिए शायद पेन किलर्स लेते हैं, एंटीबायोटिक्स लेते हैं, खूब कावे पीते हैं, जो शानदा पीते हैं, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि एक ही जाड़े में, एक ही सर्दी में आपको दोबारा जुकाम ना हो। इसकी क्या वजह है? देखिए सिद्रा, सर्दी जो है ना बहुत ज्यादा एक फेवरेबल सीजन है बहुत सारे वायरस के लिए, जिसमें वो अपनी मल्टीप्लिकेशन यानी कि उनकी परवरिश होती है। अब कोई एक वायरस नहीं है कि जो नज़ला जुकाम करा रहा होता है, मल्टीपल वायरस हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कोरोना की बात करें, वो भी एक फ्लू लाइक का वायरस है जो कि उसी तरह के मोर और लेस सिम्टम करा रहा था, ठीक है। इसी तरह इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया या कुछ बैक्टीरियल वायरसेस होते हैं, यानी कि अगर आप एक वायरस से हो गए तो हमारी बॉडी जो इम्यूनिटी बनाती है ना, वो किसी के स्पेसिफिक उसके लिए बनाती है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे अभी किसी एक वायरस ने अटैक किया और नेक्स्ट टाइम मुझे बी वायरस ने अटैक किया, तो मेरी बॉडी ए वायरस के लिए तैयार है, बी वायरस के लिए तैयार नहीं है। तो इसीलिए हम जोर देते हैं कि आप वैक्सीनेशन कराएं। और कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो आपने बताया, जैसे सालाना उनकी कुछ स्ट्रेन में चेंजेस आती हैं, कोई म्यूटेशंस होती हैं, तो वो अपनी शक्ल तब्दील करके आते हैं। तो उस सूरत में फिर हमें, इसीलिए हम कहते हैं कि हर सालाना अगर हम लगाएं तो कई हद तक हम उसकी कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। अच्छा सिद्रा, एक चीज मैं जरूर यहाँ पे वाजे करना चाहूंगी,
لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ ہم نے ویکسینیشن کرا لی تو اب ہمیں وہ بیماری نہیں ہونا چاہیے. تو ویکسینیشن پلیز یہ سب میرے خیال سے لوگوں کو اس چیز کی اویئرنیس ہو جانی چاہیے کہ ویکسینیشن آپ کی بیماری کی شدت کو کم کرتی ہے, نہ کہ آپ کو بیماری ہونے سے روکتی نہیں, لیکن اس کی شدت میں واضح کمی بالکل آتی ہے. جس کی ایک مثال اب ہم کورونا کے اندر بھی اپنی کیسز کی کمی دیکھ رہے ہیں, کیونکہ دیکھیں اب ہماری ایک اچھی خاصی پاپولیشن کو فرسٹ ڈوز لگ چکی ہے, جس سے ہماری تعداد کافی حد تک لوگوں کی کم ہونا شروع ہو گئی ہے. بالکل بالکل. لیکن ڈاکٹر عظمیٰ پھر آپ نے بڑا انٹرسٹنگ یہ بات یہاں پہ اٹھائی ہے, جو بچوں کو زندگی کے پہلے چند ماہ میں, چند سالوں میں, 2 سال کی عمر تک ہم حفاظتی ٹیکے لگاتے ہیں, ان ویکسینیشن سے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم 100% بچے کو اس بیماری سے بچا پاتے ہیں. مثال کے طور پہ چکن پاکس ہے, میزلز ہے, پولیو کی قطروں کی اگر ہم بات کر رہے ہیں, تو پھر کیا وجہ ہے کہ دوسری ویکسین, جیسے ابھی آپ یہاں پہ ذکر کر رہی ہیں کووڈ ویکسین کا, انفلوئنزا کی ویکسین کا, یہ ہمیں 100% پروٹیکشن نہیں دیتے, یہ صرف اور صرف بیماری کی یا وائرس کی شدت کو کم کر دیتے ہیں. تو ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے سدھر, جیسے میں نے بتایا کچھ وائرس ہوتے ہیں ان کی ٹائپس ہوتی ہیں. اگر جن وائرس کی ٹائپس ہوتی ہیں, جیسے اس میں ایک انفلوئنزا آ گیا تو وہ اگلے سال شکل تبدیل کر کے آئے گا, تو جو ویکسین آپ نے اس سال لگوائی ہے وہ اگلے سال اتنی کارآمد نہیں ہوگی. اب میزل کا جو ہے جو وائرس ہوتا ہے وہ کوئی شکل تبدیل نہیں کرتا, تو اس کی ویکسین چلتی ہے. لیکن آپ نے نوٹ کیا ہوگا جو ہمارے حفاظتی ٹیکوں کے اندر جو ٹیکے لگتے ہیں بچوں کو, ان کو بھی میزلز ہو جاتے ہیں, لیکن جن بچوں کو ٹیکے لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ کمپلیکیشن کی طرف نہیں جاتے, یا بہت کم ہم نے کیسز دیکھے ہیں جو کمپلیکیشن کی طرف گئے ہیں. ادروائز ان کو نکلتے ہیں اور وہ خود ہی اپنے ایک جو ٹائم فریم ہوتا ہے وہی بچے ریکور کر جاتے ہیں اس میں. بالکل صحیح. عظمیٰ ایک میں بڑا زبردست آرٹیکل پڑھ رہی تھی, اینڈ آئی وانٹڈ ٹو شیئر اٹ ود پیپل, کہ ہم پہلے کئی بیماریوں کے بارے میں بات کرتے تھے کہ موروثی طور پہ آپ کی کیا ڈسپوزیشن ہے, یعنی جینیٹکلی, ہیریڈیٹی وائز. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ سے ڈاکٹر سوال کرتے ہیں کہ آپ کے پیرنٹس کو یا آپ کے گرینڈ پیرنٹس کو کوئی خاص ہیلتھ کنڈیشنز تھی, مثال کے طور پہ ڈائبٹیز یا ہیلتھ کنڈیشن, تو آپ کا رسک فیکٹر بڑھتا ہے. لیکن دوسری طرف اگر کسی کو نہیں تھی تو ہم سمجھتے تھے یا تصور کرتے تھے کہ ہمارا رسک فیکٹر کم ہے. آج یہ مانا جا رہا ہے کہ جینیٹکلی کوئی بھی چیز اتنی زیادہ اس کی اہمیت نہیں رہ گئی ہے. آپ کا لائف سٹائل, آپ کی سوچیں, آپ کس طرح کے انوائرمنٹ میں رہتے ہیں, آپ کی امیونٹی, آپ پرسنلی کتنے اسٹرانگ کرتے ہیں, یہ زیادہ اہم چیز ہیں. ایک سوال کرنا چاہوں گی ڈاکٹر عظمیٰ, مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت بیک ٹو اسکول سیزن میں کئی پیڈیٹیشنز, کئی چائلڈ اسپیشلسٹ پیرنٹس کو یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ بچوں کو, کیونکہ بہت چھوٹے بچوں کو تو کووڈ ویکسین نہیں لگ سکتی, ان کو ایٹ لیسٹ آپ فلو شاٹ لگوا کر اسکول بھیجیں. آپ اس کے حق میں ہیں اور اس کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ بالکل سدرا, دیکھیں کیونکہ بچے ہیں کہ جب اسکول اب الحمدللہ کھل گئے ہیں, وہ لوگ جا رہے ہیں, ریگولرلی اسکول جا رہے ہیں, تو بچے جیسے بڑے خیال کر لیتے ہیں نا, بچے شیئرنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں, ان کو معمولی نزلہ زکام ہے, جو فلو کی جو بیسکلی بیماری ہوتی ہے وہ بچے سے بچے لگتی ہے, پھر وہ گھر آتا ہے, گھر میں بڑے ہوتے ہیں ان کو بھی لگتی ہے. تو کم از کم یہ ہوگا, اس کا فائدہ یہ کہ بچہ اگر لگا ہوا ہوگا, ایک تو اس کو امیونٹی اس کے اندر ڈیولپ ہو جائے گی, دوسرا اگر اس کو فلو سے وہ متاثر ہوتا بھی ہے تو اس کو اتنی وہ سیویرٹی کی طرف نہیں جائے گا. میں بالکل ریکمینڈ کروں گی اور میں چاہوں گی کہ اگر آپ لوگ لگوا سکتے ہیں تو اپنے بچوں کو, خاص کر 6 ماہ سے بڑے بچوں کو, اور اپنے گھر کے جو بزرگ ہیں, ویسے تو کوئی بھی لگوا سکتا ہے, لیکن خاص کر یہ 2 جو ایکسٹریم ایجز ہیں جو کہ سب سے زیادہ ہائی رسک گروپ ہیں, ان کو ضرور لگوائیے, کیونکہ ان کے اندر کمپلیکیشنز ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. بالکل. ایک دفعہ پھر بتاتے چلیں, یہاں ہم بات کر رہے ہیں کووڈ ویکسین کی نہیں بلکہ فلو شاٹ کی. اس کو انفلوئنزا شاٹ بھی کہا جاتا ہے. یہ سال میں ایک دفعہ لگتا ہے, ایک ہی اس کی ڈوز ہوتی ہے. آپ کسی بھی قریبی ہسپتال سے جا کے اس کو لگوا سکتے ہیں. ڈاکٹر عظمیٰ خاص طور پہ ریکمینڈ کر رہی ہیں کہ 6 ماہ سے بڑے جو بچے ہیں آپ ان کو لگوا سکتے ہیں. 65 سال سے یا 60 سال سے بڑے جو بزرگ ہیں ان کو ضرور لگوائیں تاکہ خدا نہ خاصا کوئی کمپلیکیشن نہ ہو. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اگر آپ کو ہلکے ہلکے فلو لائک سمپٹمز ہو رہے ہیں, ہلکے فلو لائک سمپٹمز, کہ اگر آپ کو نزلہ ہے, کھانسی ہے, لیکن ہائی گریڈ فیور نہیں ہے, تب آپ یہ لگوا سکتے ہیں. اس کو تقریباً 2 ہفتے لگتے ہیں آپ کی باڈی میں مکمل طور پہ اثر کرنے کے لیے اور آپ کی امیونٹی کو بڑھانے کے لیے. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, آئیے ان کی بات سنتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں امتیاز اصغر ہوں کراچی سے. موسم کے لحاظ سے جی امتیاز صاحب. الحمدللہ. میڈم نزلہ اور زکام تو روز اول سے یہ بیماری ہے, تو یہ آتی جاتی رہتی ہے, کمپلیکیشن نہ ہو, اور کھانے پینے کی چیزوں پہ بھی دوا کے علاوہ توجہ دیں. اور ایک ریکویسٹ یہ بھی ہے کہ آج کل ڈینگی بڑا پھیلا ہوا ہے, تو اس کے لیے اگر اسپرے وغیرہ کا بھی انتظام ہو جائے تو عوام کے ساتھ, آپ کے ساتھ, ہمارے ساتھ اچھا ہو جائے گا.
خوش رہیے. السلام علیکم. اچھا, بہت شکریہ امتیاز صاحب کال کرنے کے لیے. یہ بڑا اہم سوال ہے. ویسے تو ہم انفلوئنزا کے حوالے سے بات کر رہے تھے, بٹ دیر آر لاٹس اینڈ لاٹس آف پیشنٹس ہو ہیو کانٹریکٹڈ ڈینگی اور اس سے ابھی وہ ریکور کر رہے ہیں. ڈاکٹر عظمیٰ, ڈینگی کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ صرف اور صرف آپ نے اپنے پلیٹلیٹس کاؤنٹ پہ نظر رکھنی ہے, دوا کوئی نہیں ہو سکتی. سمٹمس کو کم کرنے کے لیے, فیور کو کم کرنے کے لیے آپ پین کلر لے سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ لکوڈز لیں تاکہ وہ واش آؤٹ ہو. کہ اس کے علاوہ بھی ڈینگی پہ قابو پانے کے لیے, اس کے اثر کو زائل کرنے کے لیے کچھ کیا جا سکتا ہے؟ سدرا, ڈینگی بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ ایک لمیٹڈ سیلف لمیٹنگ ڈیزیز ہے جو خود سے صحیح ہو جاتی ہے, لیکن اگر آپ توجہ نہ دیں, یعنی کہ سمٹومیٹک اس کو ہم نے سپورٹ کرنا ہوتا ہے. فیور ہے تو آپ نے فیور کو کنٹرول کرنے کے لیے دوا دینی ہے, اگر باڈی میں پین ہے تو آپ نے اس کے اکارڈنگلی ہم نے کرنا ہے. اپنے پلیٹلیٹس پہ ضرور چیک رکھنا ہے کہ وہ بہت تیزی سے تو نہیں گر رہے, اور 2 سے 4 روز کے بعد عموماً اگر اپنی ہائیڈریشن بہتر رکھے تو ریکور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن یہ بچاؤ یعنی کہ پریونٹیبل ڈیزیز ہے. آپ اپنے گھروں میں جاریاں لگوائیں, گھروں میں کوئی پانی کھڑا نہ ہونے دیں, بالٹیوں میں پانی بھر کے نہ رکھیں, تاکہ کیونکہ ڈینگی وائرس کا ایک یہ کہ یہ صبح فجر کے ٹائم پہ یا مغرب کے ٹائم پہ بہت زیادہ یہ کاٹتا ہے, تو اس ٹائم پہ کوشش کریں کہ باہر نہ جائیں, ریپیلنٹ لگائیں, اور پوری آستین کے جو ہے وہ جو قمیض پہنے وہ پوری آستین کی پہنے. ڈاکٹر عظمیٰ, ٹپس دیجیے گا فار پیپل ہو آر ریکورنگ, یعنی اگر بہت شدید باؤٹ آپ کو نزلے کا ہوا ہے, کووڈ ہوا ہے, یا پھر آپ کو ڈینگی ہوا ہے, دوبارہ صحت یابی کی طرف جب آپ آ رہے ہیں, دوبارہ اپنی امیونٹی کو اسٹرانگ کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں سب سے یہی, آپ نے اپنی امیونٹی اچھی رکھنی ہے, اپنے لائف سٹائل کو چینج کرنا ہے. صبح اٹھیں, 15 سے 20 منٹ کی ایکسرسائز کریں, اچھا ناشتہ کریں جس میں پروٹین رچ ناشتہ ہو, آپ کا کھانا اچھا, سیلڈ آپ کی ہونا چاہیے, لیمن کا آپ استعمال کر سکتے ہیں. اچھا, کیونکہ لوگوں کو ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ اب سردی آ گئی ہے تو ہم نے کوئی جو ہے وہ لیمن نہیں کھانا یا اورنج نہیں کھانا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سٹرس فروٹ اگر اورنج اس موسم میں بنایا تو اس کا مقصد ہے, ٹھیک ہے, آپ نے یہ کر سکتے ہیں. آپ نے فریج کا رکھا ہوا نہیں کھانا, آپ نے روم ٹیمپریچر والی چیز کھانی, بلکہ وائٹامن سی اس میں اتنا زیادہ ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عظمیٰ کہ یہ جو سیزنل فروٹ ہے, موسم کا پھل لے کے ہی وہ تمام غذائیت نیوٹرینٹس آتا ہے جس کو آپ کو اس موسم میں اس کی ضرورت ہے. تو جناب انار کھائیے, اورنجز کھائیے, لیمنز کا استعمال کیجیے, شاید اس کو ٹھنڈا کر کے نہ کیجیے جیسا کہ ڈاکٹر عظمیٰ کہی تھی. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عظمیٰ فار بینگ ہیئر ود اس. لیتے ہیں جب بریک, واپس آئیں گے. ایک زبردست ٹاپک ہمارے پاس ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو پیشہ ورانہ صلاحیتیں اپنی منوا رہے ہیں, کیا ان کے لیے بہتر ہے کہ ان کا ایک میل باس ہو یا فیمیل باس ہو, اس پہ بات کرتے ہیں جی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.